أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ آیت نمبر 261. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح سے ہے. انبتت 7 سنابل، جو دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں دگنا اور زیادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان کی اور اس کا اجر بیان کیا ہے. اللہ کا راستہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہر وہ مال جو نیکی کے راستے میں اور نیک کام میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہر وہ پیسہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے نیکی کے اندر خرچ کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے لیے خرچ کیا. اور جو دکھلاوے کے لیے خرچ کیا جائے تاکہ میرا نام ہو اور میرا چودراہٹ جمے اور میری بلے بلے ہو اور لوگ مجھے کہیں بڑا خرچ کرنے والا ہے، اس نے تو اتنے پیسے مسجد میں دیے، اس نے تو اتنی خدمت کی، اس نے تو فلاں موقع پر ایسے کیا، اس خرچ کا کوئی اجر نہیں. اس خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ خرچ ہی نہ کرو. لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ خرچ کرنا چھوڑ دو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ہر حال میں خرچ کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے اور خرچ کرتے چلے جانا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کرائی اور پھر اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو چنانچہ ایسے ہوا کہ گوشت سارا تقسیم کر دیا گیا. آپ کو بکری کی دستی بڑی پسند تھی، بکری ہو یا بکرا ہو، دستی آگے والی جو 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اسے دستی کہتے ہیں. آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا تو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پسند کی وجہ سے ایک دستی اس میں سے بچا لی، باقی سارا تقسیم کر دیا. تو آپ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتاؤ بھی کتنا بچا ہوا ہے، کتنا تقسیم کر دیا؟ تو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے سارا ہی تقسیم کر دیا ہے، صرف ایک دستی بچائی ہے، ایک دستی بچی ہوئی ہے، باقی سارا تقسیم کر دیا. آپ نے فرمایا جو تقسیم کیا ہے وہ بچ گیا ہے اور جو تم نے بچا لیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو تم نے تقسیم کر دیا، کسی کو دے دیا اللہ کے نام پر، وہ بچا ہوا ہے حقیقت میں. اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی دونوں جانب 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں سونے کے پانی سے. ایک سطر میں لکھا ہوا ہے ما اکلنا وجدنا، کہ جو ہم نے آگے بھیج دیا ہے، ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیج دیا اس کو ہم نے پا لیا. یعنی جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا تو وہ ہمارا خرچ کرنا ضائع نہ ہوا بلکہ وجدنا، ہم نے اس کو پا لیا. اور ما اکلنا ربحنا،
اور جو ہم نے کھا لیا دنیا کے اندر وہ بھی نفع میں رہا، لیکن ما خلفنا خسرنا، جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا الٹا نقصان۔ تو یہ 3 سطریں، ایک سطر میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے پڑھ کر سنا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا حقیقت میں وہی مال ہے جو انسان کے لیے باقی رہا، اور جو دنیا کے اندر ایسے ہی کما کر چھوڑ گیا تو اس کا میرے دوستو فائدہ نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی جتنا چاہے خرچ کر دے، اور اپنی زندگی میں ہی جتنا چاہے صدقہ خیرات کر دے، اللہ کے نام پر دے دے، مرنے کے بعد کوئی پتہ نہیں کس نے دینا ہے یا نہیں بھی دینا۔ کروڑوں روپے چھوڑ کر چلے گئے ہو تو کوئی پتہ نہیں اولاد کا وہ دے یا نہ دے، اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرے یا بری جگہ پہ خرچ کرے، کوئی پتہ نہیں اس کو۔ اپنی زندگی میں جو دے دیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں دے گا، اور اللہ کا راستہ میرے دوستو صرف یہ نہیں کہ صرف جہاد کے اندر دے دیا، یا اسی طرح سے مسجد میں دے دیا یا مدرسے میں دے دیا، یہ راستہ نہیں صرف اللہ کا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، لیکن ہر وہ نیک کام کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اور اس میں خرچ کیا جائے، وہ تمام کا تمام اللہ کا راستہ کہلائے گا، اور وہ خرچ کرنا اس پر وہی اجر ملے گا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ 700 گناہ تک اس کو اجر ملے گا۔ یہ تو عام ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس سے زیادہ کر دیں گے، اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے، 700 نہیں 700 سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کافل الیتیم انا و کافل الیتیم ہاتین، آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، جو غریب اور مسکین کی کفالت کرنے والا ہے، وہ اور میں قیامت کے دن، آپ نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، ملی ہوئی ہیں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے اتنے قریب ہوں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اور جو اپنے عزیز رشتہ دار غریب ہیں ان میں خرچ کرنا، اس میں تو ڈبل اجر ہے، ایک صدقے کا بھی اجر ہے اور ایک رشتہ داری کا برقرار رہنا اور رشتہ داری کا مضبوط ہونا، اس کا بھی اجر ہے، ڈبل اجر ملے گا۔ اسی لیے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے، زکوٰۃ تو سب سے پہلے ہے، اور زکوٰۃ میرے دوستو غریبوں کا حق ہے۔ اگر زکوٰۃ کو نہیں نکالا گیا تو یہی مال ہوگا، 10ویں پارے کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس مال کو ایک سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ سانپ قیامت کے دن اس آدمی کو آ کر لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تو نے جمع کر کے تو رکھا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں، اور اس کو غریبوں تک نہیں پہنچایا اور مسکین اور فقراء تک نہیں پہنچایا، اور جو غریبوں کا حق تھا وہ اس میں سے ادا نہیں کیا۔ آج میں تیرا وہی مال ہوں جو تمہیں ڈس رہا ہوں اور تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا کہ اس مال کو جو تم نے کمایا ہے آج کوئی نفع نہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا، ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پچھلے سالوں کی اگر رہ گئی ہے تو اس کی بھی ادا کریں۔ جو فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں یہ تو سب سے مقدم ہے میرے دوستو، ان میں چھوٹ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن فرائض کی پوچھ ہوگی اور واجبات کی پوچھ ہوگی۔ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر فرض زکوٰۃ کے بارے میں، فرض حج کے بارے میں، جو فرائض ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ان میں پورا انسان اتر آیا، کون ہے جو پورا اتر سکے؟ کون ہے جو 5 نمازیں مکمل اچھے طریقے سے پڑھے اور وضو بھی اچھے طریقے سے ہو اور اس میں قرات بھی اچھے طریقے سے ہو، آداب کا خیال بھی ہو؟ کون ہے ایسا جو کر سکے؟ تو اس لیے ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے مال دیے ہے اس کو جمع کرنے کے بجائے بلکہ اس کی تو مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ ہمزہ کے اندر آتا ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے تو ہلاکت ہے جو تانا دینے والا ہو، اور جو منہ پر تانا دے اور پیچھے عیب بیان کرنے والا ہو، اور پھر وہ مال کو جمع کرے، اس کو گن گن کر رکھے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت کہ اتنی مال سے محبت ہے۔ اصل مال سے محبت تو میرے دوستو یہ ہے کہ اس کو آگے خرچ کر دینا اور نیکی کے کاموں میں اس کو خرچ کر دینا تاکہ وہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔